اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے تھے, وہ ٹی وی کور کرتے, کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کیسا کہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا, کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا, بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے. آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دوم, وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق مطلب اومنی پورٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. اچھا اللہ موجود ہے یا نہیں ہے ایک بچہ بھی بتا دے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بچہ پکنک پر گیا ہوا ہے, ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, کھانے بن رہے ہیں, لکڑیاں جل رہی ہیں, لیکن آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بچہ فوراً اپنے ماں باپ سے کہے گا امی ہم لوگوں سے پہلے ہی کوئی یہاں آ گیا ہے, دیکھو ٹینٹ لگا لیا اس نے, تو کھانے وغیرہ بن رہے ہیں, کھانا بن رہا ہے, لکڑیاں جل رہی ہیں, ٹینٹ لگا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے. ایک بچہ بتا دے گا کہ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, کھانے بن رہے ہیں, لکڑیاں جل رہی ہیں, کوئی نہ کوئی موجود ہے. ملحد کہتا ہے کہ کوئی موجود نہیں. دلیل نہیں موجود ہے, نہیں موجود. تیرا دعویٰ ہے, نفی نہیں ہے, تیرا دعویٰ ہے اللہ موجود نہیں ہے, یہ تیرا دعویٰ ہے. سو برڈن آف پروف یعنی بارے ثبوت مدعی کے اوپر ہے. دلیل تو دے اللہ موجود نہیں ہے. دلیل نہیں ہے, ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کے موجود نہ ہونے کی, کہ اللہ موجود نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے, ملحد کے پاس نہیں ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں, یہ کہہ سکتے ہو, لیکن اللہ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ ہے تو برڈن آف پروف بارے ثبوت تمہارے اوپر, تم ثابت کرو کہ اللہ موجود نہیں ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا, یہ قاعدہ ہے. یہ گلاس ہے, میٹر ہے, میٹیریلسٹک ہے, یہ میٹر ہے. اب بولو زندگی میں اس کو رکھتے رہو, لیکن یہ گلاس دوسرے گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا, یہ قاعدہ ہے. میٹر کو پیدا نہیں کرتا, میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر, یعنی میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اور دوسرے خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ بھی سائنس مانتی ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی, سائنس مانتی ہے. اور میٹر کو پیدا نہیں کرتا, یہ بھی سائنس مانتی ہے. تو جب میٹر موجود ہے تو پیدا کرنے والا موجود ہونا چاہیے, اور وہ بھی میٹر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں مخلوق کی وہ صفات ہو ہی نہیں سکتی, بالکل الگ ہونے چاہیے. خالق بالکل الگ ہونا چاہیے مخلوق سے. لہذا خالق کے لیے مخلوق کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسی کی ضرورت. کیا پاگل پنا ہے یہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, اور جسے فطرت بھی کہتی ہے. دنیا میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا, ہم نے زمین کو بنایا, لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ. میں کھڑا ہو کر کے بیان کروں کہ میں نے آسمان کو بنایا, لوگ کہیں پاگل ہے تو, تیری پیدائش سے پہلے زمین اور آسمان تھے. جی تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نے؟ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان میں نے بنائے, یہ زمینیں میں نے بنائی, یہ پہاڑ ہم نے زمین کے اوپر کھڑے کیے. جب کوئی نہیں بول رہا ہے, ایک ہستی بول رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے, تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے نہیں پیدا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. اللہ. اچھا فطرت مجبور ہے ماننے پر, ماننا ہی پڑے گا. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. ایک بچے اس مثال کو سامنے رکھیں تو دیکھو, ریل ہے, ٹرین ہے, یہ پچھلا ڈبہ ہے, جی ٹرین یہاں پر ختم ہو رہی ہے, جی یہ پچھلا ڈبہ ہے, پچھلے ڈبے کے بعد ایک اور ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اگلی بوگی. اب میں پوچھتا ہوں یہ پچھلے ڈبے کو, پچھلی بوگی کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اگلا ڈبہ. اچھا اگلے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. اس اگلے والے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. چلتے چلے جائیے, آپ کو جا کر انجن کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا, مجبور ہیں آپ, بالکل انجن ماننا ہی پڑے گا. تو انجن اس ڈبے کی طرف تھوڑی ہے, اس لیے کہ انجن میں جتنے آلات لگے ہوئے ڈبے میں ہے ہی نہیں. جی آپ کو ماننا پڑے گا انجن ہے, اور انجن تمام ڈبوں سے بالکل الگ ہوتا ہے, ڈبہ الگ ہوتا ہے اور انجن الگ ہوتا ہے. ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم مانیں کہ انجن ہے, یہی کھینچ رہا ہے سب کو. گویا ان تمام ڈبوں کی حرکت طبعی ہے, تے سے تابع ہے یہ حرکت, اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے, اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں. اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے, ورنہ ڈبے کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے. یہ تسلسل ہے, اس کو منطق میں کہتے ہیں, فلسفے میں تسلسل باطل ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے. اچھا سائن کرانا ہے, پتہ ہی چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے, 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے نا, ایک آدمی سائن کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے, تیسرا کر رہا ہے, 10واں سائن کر رہا ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں. آپ کوئی کھڑے رہیے, آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے, وہ سائن کرے گا تب آپ کی فائل پوری ہوگی. یہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو سائنٹیفکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود ثابت ہے.